پیر نصیرالدین نصیر گورلوی علیہ الرحمہ کے بہت سے اشعار ہیں جو انہوں نے عشق نبی میں لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک شعر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کر، ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کر۔ یعنی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس بیان کرتے ہیں۔ ان کے انداز کرم سے مراد ان کا اشارہ یہ ہے، یعنی اللہ کے پیارے حبیب کی سخاوت کی طرف اشارہ ہے۔ ان کے انداز کرم، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں، بالخصوص اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب ایک جنگ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مال و متاع حاصل ہوا۔ وہ جنگ کیا تھا؟ جنگ حنین تھا۔ تو اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوا، بہت زیادہ مال و متاع مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ تو اللہ کے حبیب نے اور دیگر قبائل کے مجاہد بھی آئے تھے، تو اللہ کے حبیب نے ان تمام مالوں کو تمام مجاہدین اسلام میں تقسیم کر دیا، سوائے مدینہ کے مجاہدین، یعنی جتنے بھی مال تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے ایک ایک مجاہد کو 100 اونٹ کی قطاریں عنایت فرما دی۔ صرف انصار مدینہ کو آپ نے کچھ نہیں دیا۔ تو جب انصار مدینہ کے کچھ نوجوانوں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام جگہوں کے مجاہدین کو تو خوب عطا کر رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ نہیں دے رہے ہیں، تو شکوے کے طور پر ان کے زبان سے یہ جملہ نکل پڑا، یغفر اللہ لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعطی قریشا ویدعونا وسیوفنا تقطر من دمائہ۔ یعنی اللہ اپنے حبیب کی مغفرت فرمائے کہ وہ قریشیوں کو یعنی تمام لوگوں کو تو عطا فرما رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ نہیں دے رہے، اور وہ شکوے کے طور پر یہ بھی جملہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ ہماری تلواروں سے کفار کا خون ٹپک رہا ہے۔ واقعی میں انصار مدینہ کا بہت ہی اچھا رول تھا، لیکن اللہ کے حبیب نے جب یہ سنا کہ انصار مدینہ کے کچھ نوجوان شکوہ کر رہے ہیں اور وہ اپنے دل میں یہ رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب تو تمام جگہوں کے مجاہدین کو تو دیے لیکن ہمیں کچھ نہیں دیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے ایک قاصد کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ تمام انصار مدینہ کو بلا لاؤ۔ تو جب انصار مدینہ کے تمام لوگ اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے گروہ انصار، اے مدینہ کے لوگوں، کہ کیا بات ہے جو تمہاری طرف سے میرے کانوں میں آئی؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ کے حبیب اوروں کو دے رہے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں عطا فرما رہے؟ تو یہ سن کر مدینہ کے کچھ سمجھدار بزرگ بوڑھے لوگ سامنے حاضر اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہم نے تو کچھ نہیں کہا، ہم میں سے جو سمجھدار لوگ تھے وہ کچھ نہیں کہے، انہوں نے کچھ شکوہ ہی نہیں کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ کہنے والے چند نوجوان تھے۔ تو اللہ کے حبیب نے جب سنا تو کہا کہ اے گروہ انصار، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ وہ لوگ جو گئے ہیں، یعنی تمام جو لوگ مجاہدین آئے تھے، وہ جو گئے ہیں اپنے گھر جب پہنچیں گے تو مال و دولت لے کر پہنچیں گے، اور تم جب اپنے گھر پہ جاؤ گے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو لے کر جاؤ گے، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اتنا ہی سننا تھا، تمام انصار مدینہ یعنی انصار مدینہ کے لوگ رونے لگے اور زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے، عرض کرنے کے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، واقعی میں یہ مال و متاع، یہ مال و زر تمام مجاہدین اسلام کو دے دیجیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بس اللہ کا رسول چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوان، یہ کہ انصار مدینہ کی محبت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے، گویا کہ وہ بیک زبان ہو کر کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ تمام مال و زر تمام مجاہدین اسلام کو دے دو،
ہمیں بس اللہ کا رسول چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، پیر نصیر الدین اپنے شعر میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے، ان کے انداز کرم، ان پہ وہ آنا دل کا، ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ تھا ان کا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق یہ عشق، یہ جذبہ جو انہوں نے اپنے اشعار میں اس کو پیرویا ہے۔ انشاءاللہ اگر اگلی قسط میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کے انداز کرم، ان پہ وہ آنا دل کا، یعنی یہ جو اشارہ یہ کس واقعے کی طرف کر رہا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عاشقان رسول عشق رسول میں کیا ہی خوب اپنے اشعار کے ذریعے عشق رسول کا مظاہرہ کیا ہے۔